اللہ 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 آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سپڑو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. محبتنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد حمد و صلات میرے بزرگوں اور دوستوں برادران اسلام، اللہ کریم نے ایک سال بعد پھر ہمیں اس مقام پر مل بیٹھ کر اپنا ذکر اور اپنے پیارے حبیب فخر دو عالم جان کائنات فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے اور سننے کا موقع نصیب فرمایا. میرا مالک یہ لمحے قبول فرمائے، یہ گھڑیاں قبول فرمائے. خوشی ہوئی سیالکوٹ کی سرزمین بہت سے مشائخ اعظام علماء کرام اس دھرتی پہ جنم لیے، اور آج قریب و دور سے آنے والے احباب، میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں. سارا دن محنت مزدوری کام کرنا، پھر کافی دیر سے تشریف فرمائے. صرف دو ہی کام میں، یا ذکر خدا یا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس دور میں اور بھی لوگ ہوں گے، قریب بھی ہوں گے، لیکن ہر ایک کے حصے میں یہ محفل نہیں ہے. عہدہ کرم ہوئے گل بن دیے ایویں نہیں فرید فرید ہوندی. بندے تو سارے رب کے ہیں، بندے سارے رب کے ہیں، لیکن وہ جن پہ راضی ہوتا ہے انہیں بندوں میں سے چن لیتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں جو سجدے کرتے ہیں میرا رب انہیں بھی رزق دیتا ہے، جو سجدے نہیں کرتے رب ہونے کے ناطے وہ انہیں بھی رزق دیتا ہے. کوئی رب کو مانتا ہے اس سے بھی دیتا ہے، جو رب کو نہیں مانتا اس سے بھی رزق عطا کرتا ہے. لیکن خوش اس سے ہوتا ہے جو نبی سے وفا کرتا ہے، جو دین سے وفا کرتا ہے. آپ کے سامنے میں نے جو قرآن مجید کی آیت کا حصہ تلاوت کیا، اس میں مختصر دو پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے نہ بھلانا، میں تیرا رب نہیں ہوں، میں تیرا پالنہار نہیں ہوں. آپ قرآن مجید کی اس آیت پہ غور فرمائیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ فرماتا ہے عبادت میری کرنی ہے، سجدہ مجھے کرنا ہے. کیوں؟ میں رب نہیں ہوں. لفظ رب بول کر توجہ دلانا چاہتا ہے تم جس حال میں ہو نا میں تمہیں رزق دیتا ہوں. ایک چھوٹا سا بچہ جس سے کوئی پیار کرے نا وہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے. ایک انسان تو اشرف المخلوقات ہے، بڑا مقام ہے. آپ سیالکوٹ کی سرزمین پہ رہتے ہیں، یہاں بھی جانور تو پائے جاتے ہیں. وہ مالک نہ بھی ہو، ایک مزدور ہو جو انہیں چارہ ڈالتا ہے نا، وہ جانور بھی اس مالک سے پیار کرتے ہیں. جو ان کی خدمت کرتا ہے وہ اس سے بھی پیار کرتے ہیں. ایک جانور اس کو کوئی چارہ دیتا ہے تو وہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے، وہ اس سے پیار کرتا ہے. تو جو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، اللہ نے رب کا لفظ استعمال کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ تیرا رازق میں ہوں، تیرا خالق میں ہوں، تیرا مالک میں ہوں. کبھی سوچا کتنی عنایات، کتنی انعامات اس کی ہماری ذات پر ہیں. بڑی قابل توجہ بات. یہ تو اس کا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے. یہ اس کا ہم پہ کیا ہے؟ احسان.
اگر وہ ہمیں حکم نہ بھی دیتا تو جو اس کی عنایات، جو اس کی کرم نوازیاں، جو اس کے احسانات ہماری ذات پر ہیں، عقل عطا کی، وجود عطا کیا، حیات عطا کی، یہ تقاضا کرتے تھے کہ ہم اس کی عبادت کرتے. یہ احسان فرمایا کہ اللہ کریم نے اپنا یار کو امتی سمجھتے حکم دیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں اور مجھے بھولنا نہیں، عبادت میری کرنی ہے، مجھے نہ بھلانا. دوسرا پہلو یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت اس لیے کہ میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا خالق ہوں. اور ہم اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اگر آپ غور کریں، بہت سے احباب جو تشریف لائے تھے، آتے ہی ہم ختم خواجگان پڑھ رہے تھے، یا قاضی الحاجات، یا دافع البلیات، یا حل المشکلات. ہمارے شیخ نے تو یہ سبق دیا ہے، مشکلیں تو رب حل کرتا ہے، حاجتیں تو میرا رب پوری کرتا ہے. کبھی سوچنا بھی نہیں، یہ ہم بزرگوں کے پاس جا کے شرک نہیں کرتے، ہمیں تو یہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. آتے ہیں اور پوری دنیا میں یہ جو نعرہ گونجتا نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کبھی غور کیا حضور خواجہ خواجگان تاجدار موری شریف نے پوری دنیا کے اوپر یہ جو ڈنکا بجایا، دنیا والوں کو کیا بتایا؟ فرمایا صرف ہم رب کو الہ مانتے ہیں اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے، کوئی اور معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وہ گلیاں تھی، وہ بازار تھے، وہ شہر تھے، وہ دیہات تھے، پوری گلیوں میں صدائیں دیتے کہ ہم نے اسے وحدہ لا شریک مانا ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں کرتے. محمد الرسول اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا. اور جب مل بیٹھتے ہیں تو ختم خواجگان پڑھتے ہیں، التجا کرتے ہیں، رب کریم کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کرتے ہیں. تو حاجتوں کو پورا کرتا ہے، ہماری حاجتیں بھی پوری کر دے. یا دافع البلیات، اے رب کریم تو دکھوں کو دور کرتا ہے، ہمارے دکھ دور کر دے. یا حل المشکلات، اے مشکلوں کو حل کرنے والے ہماری مشکلیں حل کر دے. تو اللہ کریم نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں، مجھے نہ بھلانا. اچھا وہ اتنا کریم ہے، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، کوٹھیوں میں رہتا ہو یا جھونپڑی میں رہتا ہو، اس کا اعلان ہے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں. کتنا کریم رب ہے، کوئی قید نہیں. یاد کرنے والا امیر یا غریب، اعلیٰ ہے، ادنا ہے، کوٹھیوں میں رہتا ہے یا جھونپڑی میں، امیر یاد کرے تو رب اس سے راضی ہوتا ہے، کوئی غریب یاد کرے تو میرا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے. فرمایا عبادت میری کرنی ہے، سجدہ مجھے. اور دوسری بات متصل، دوران سفر بہت ساری چیزیں سامنے آئیں. نوجوان دوست تشریف فرمایا ہے، خوشی ہوئی، چمکتے چہرے اور نوجوان چہرے کافی سارے سامنے ہیں. دراصل آج میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھولے ہوئے ہیں. آپ تو اچھے ہیں، وہ نوجوان جو آج بھی سستیاں کرتے ہیں. وقت ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، اللہ بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوگا. اور یہ حکم اللہ کریم دے رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب فرماتا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. جب اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو متصل یہ بات ارشاد فرمائی. اللہ کریم دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے میری ذات کے بعد اگر کسی کے تم پہ سب سے زیادہ احسان ہے نا، وہ تمہارے ماں باپ ہیں جو دنیا میں لانے کا سبب بنے. اسی لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. ایک یمن کا رہنے والا شخص خوش نصیب آیا حرم پاک میں طواف کر رہا تھا اور اس کی کیفیت یہ تھی، بوڑھی ماں کندھوں پہ اٹھائے ہوئے حرم پاک بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. اس کی نظر پڑی میرے حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شان والے غلام پر، جس کا نام نامی اس میں گرامی حضرت عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جب آپ نے دیکھا نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، تو حضرت یمنی جو شخص تھا وہ قریب ہوا. کس کے قریب آیا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب آیا اور قریب آ کر خوش ہوا نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شان والا غلام آیا ہے اور وہ بھی اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے. تو آپ قریب ہوئے، عرض کرتا یا حضرت یہ بوڑھی جو میرے کندھوں پہ ہے نا، یہ کوئی اور نہیں، یہ میری ماں ہے جس کو میں نے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے اللہ کے گھر کا طواف کروا رہا ہوں. یہ کوئی اور نہیں، یہ کون ہے؟ یہ میری ماں ہے. آپ بڑے خوش ہوئے
کہ کتنا خوش نصیب ہے یہ جوان جسے اللہ نے زندگی میں ماں باپ جیسی نعمت عطا کی، پھر بوڑھی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے اللہ کے گھر کا طواف کروا رہا ہے۔ دوسری بات عرض کرتا ہے یا حضرت میں اپنی ماں کا اونٹ ہوں، میں اپنی ماں کا کیا ہوں؟ فرما بردار اونٹ ہوں، میں نے شفقت کے ساتھ اپنے کندھے جھکا دیے، آپ اور خوش ہوئے۔ تیسری بات عرض کرتا ہے یا حضرت جتنا بچپن میں میری ماں نے مجھے اٹھایا نا، میں نے اس سے زیادہ اپنی ماں کو اٹھایا ہے۔ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے بڑی مہربانیاں کی ہیں، ماں کی بڑی خدمت کی ہے۔ جب یہ ساری باتیں گوش گزار کی، آخر میں پوچھتا ہے یا حضرت ایک سوال کا جواب تو دے، میں اتنی خدمت کرتا ہوں، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ آئیں اس شان والے غلام نے جملے کیا ارشاد فرمائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا او یمن کے رہنے والے، یہ خدمات جو تو نے سر انجام دی ہیں مجھ سے پوچھتا ہے کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب تیری ماں نے تجھے جنم دیا تھا نا، ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ جن ہستیوں کی ایک سانس اتنے قیمتی ہیں ان کے دنوں کا حساب کون دے سکتا ہے؟ ہم خانے وال کی سرزمین پہ گئے، ایک گھر میں ایک شخص بزرگ ملے، کہتے میرے گھر آئے، جانتے نہیں تھے، پیار کرتا تھا۔ جب گھر چلے گئے دعا کی تو وہاں بوڑھی ماں تھی، بوڑھی ماں اس کی بیوی تھی۔ ہم ملے، میں نے پوچھا کہ کھانا کون بناتا ہے؟ وہ بابا جی کہنے لگے یہ جو میری بیوی ہے نا یہ کچھ کر لیتی ہے، یعنی کھانا پکا لیتی ہے۔ میں نے کہا اس عمر میں کہ کھانا بناتی ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو بابا جی کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ رو پڑا، کہتا نہیں بیٹا تو ہے۔ میں نے کہا کہاں رہتا ہے؟ تو گھر کے سامنے ایک ڈبل منزل کوٹھی تھی، یہ جس گھر میں ہم گئے وہ ایک سادہ سا کچا سا مکان تھا، سامنے ڈبل منزل ڈبل سٹوری کوٹھی۔ کہتا جی یہ جو سامنے کوٹھی ہے یہ میرے بیٹے کی ہے۔ تو میں نے کہا تم اس کے ساتھ نہیں رہتے؟ تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں، یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا یہ بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں۔ بابا جی کہنے لگے نہیں میرا بیٹا بڑا اچھا تھا، بہت خدمت کرتا تھا، لیکن جس بہو کو میں لایا نا وہ اچھی نہیں تھی، اس نے ہم سے اس کو چھین لیا۔ اچھا، میں نے کہا تو پھر کھانا؟ اس نے کہا نہیں بس کام چلتا ہے۔ میں نے کہا کبھی ملنے آتا ہے؟ بابا جی کا جواب سنیں، کتنے دل کا مالک تھا وہ۔ بابا جی کہتے ہیں کہ نہیں وہ آتا تو نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ہمیں پتہ ہے اس کی آفس ٹائم کا، ہم یہ دروازہ کھلا رکھتے ہیں، جب وہ نکلتا ہے نا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا بابا یار یہ تیرا دل ہے کہ اللہ نے تجھے پہاڑ جیسا عطا کیا ہے کہ بیٹے کی کوئی شکایت بھی گوارا نہ کی۔ خواہش ایک ہی تھی کہ میرا بیٹا سرخرو ہو، اس کی بات کرنا انہیں اچھا نہ لگا کہ میں ان کی شکایت کروں۔ آج کا نوجوان ہم دوستوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ ویسے سیالکوٹ کی سرزمین پہ مجھے آج ایک ایسی ماں ملی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے پوچھا کیسے ہیں؟ کہتی بڑی اچھی ہوں۔ میں نے کہا بیٹے کیسے ہیں؟ یہ سیالکوٹ شہر کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اللہ نے مجھے بڑے اچھے بیٹے دیے ہیں، 3 یا 4 بیٹے ہیں، کہتے میرا بڑا خیال کرتے ہیں، میری بہو ہیں وہ بھی بڑی اچھی ہیں۔ میں نے کہا ماں تو مقدر والی ہے، جس کے بیٹے بھی اچھے ہوں، جس کی بہو بھی اچھی ہو۔ اور وہ بابا جی جب یہ بات سنا رہے تھے نا کہ وہ مجھے ملتا بھی نہیں ہے، وہ ہمیں کھانا بھی نہیں دیتے، میں نے کہا دراصل وہ جانتا نہیں تھا کہ ماں باپ کو رب نے مقام کیا بخشا ہے۔ اگر وہ جانتا تو تمہارے ہاتھ چومتا، اور اگر یقین جانے تو ماں باپ کے ہاتھ چومو گے، رب بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ اور اللہ کریم فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، میں تمہاری توجہ کا طالب ہوں۔ اور فیصل آباد کی سرزمین، یہ اس سفر میں جو باتیں میرے سامنے آئیں یہ درد دل تھا، تو میں نے کہا چلو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس نوجوان کے ساتھ جس کی آج ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، وہ سمجھے میں خوش بخت ہوں، میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ کریم نے ماں باپ جیسی نعمت سے مجھے نوازا ہے۔ پھر اللہ نے خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہو یا دونوں میں سے ایک زندہ ہو۔ فیصل آباد میں ایک ہمیں بوڑھی خاتون ملی، کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا، کہتے ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا بچے کیسے ہیں؟ جواب نہیں دیا کہ بچے کیسے ہیں۔ کہتے ماں میرا بیٹا ہے لیکن مجھے آج تک ماں نہیں کہا، مجھے آج تک اس نے ماں نہیں کہا، بس آنکھوں میں آنسو تھے اور کوئی بات نہیں کی۔ یقین جانے یہ ایسی بات تھی جس نے دل کو چیر کے رکھ دیا کہ انسان دعائیں مانگتا ہے مالک مجھے اولاد کی نعمت سے نواز۔ لوگ در بدر پہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں،
پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں, دعا کریں 8 سال ہوئے اولاد نہیں ہے, 15 سال گزر گئے اولاد نہیں ہے, کوئی میڈیسن دیتے ہیں, کوئی دعائیں کرتے ہیں, اللہ مہربانی بھی کرتا ہے. جب جوانی کا عالم آئے, وہ جن کو مانگ مانگ کے لیا ہو, جب انہیں ضرورت پیش آئے, پھر انسان رخ پھیر لے, وہ اولاد کیسی. انسان مانگتا ہے میرا مالک مجھے اولاد کی نعمت سے نواز. حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ, آپ کے جان نشین امین امانات ضیاء الامت, آپ یورپ کے دورے پہ گئے نا, انہوں نے وہاں کی ایک بڑی پیاری بات سنائی. وہ فرمانے لگے ہمیں ایک وہاں شخص ملا بزرگ جس نے مدر چیریٹی بنائی ہے. تھکے تو نہیں ہے؟ مدر چیریٹی کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہے. ملاقات ہوئی, پوچھا کہ مدر چیریٹی کیوں بنائی؟ صرف ماں کے نام پہ. وہ بتانے لگے, اپنی ہسٹری سنانے لگا. اچھا وہ مسلم نہیں تھا, وہ کافر انسان تھا. وہ کہنے لگا دراصل میں نے یہ اس لیے بنائی, میری ایک ماں تھی, مجھے میری ماں نے پڑھایا, میرا باپ بچپن میں مر گیا, دن گزرتے گئے میں اعلیٰ منصب پہ فائز ہوا, میری شادی ایک گوری کے ساتھ ہو گئی, دن گزرے مجھے اللہ نے اولاد دی, بیٹے کی نعمت سے نوازا, دن گزرتے گئے تو میری بیوی کچھ دنوں بعد مجھے کہتی ہے کہ تیری ماں کالی ہے, اسے گھر سے نکال دے, تیری ماں کالی ہے, آنکھ بھی ٹھیک نہیں ہے, میرے بچے اس سے ڈرتے ہیں, اس کو گھر سے نکال دو. وہ جس نے وہ تنظیم بنائی وہ کہنے لگا میں نے اپنی ماں سے کہا میری بیوی تمہیں قبول نہیں کرتی, میں تمہیں اولڈ کیمپ چھوڑ آتا ہوں. ماں تھی نا, کہتی ہے کوئی بات نہیں, تم خوش رہو, ہماری خیر ہے. کہتا میں نے اپنی ماں کو گاڑی میں بٹھایا, اس اولڈ کیمپ میں لے گیا اپنی ماں کو, تو جب میں پلٹا نا واپس, میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگی اے بیٹا تو نے مجھے گھر سے نکالا ہے, میں نے تمہیں دل سے نہیں نکالا, تو نے آج مجھے اپنے گھر سے نکال دیا, لیکن یہ ذہن میں رکھنا میں نے تمہیں اپنے دل سے نہیں نکالا. ایک وعدہ کرو, میں تیرے گھر نہیں آؤں گی, ہفتے بعد وہ جو چھوٹے بچے ہیں نا مجھے ملواتے رہنا, تجھے بھی دیکھ لوں گی, ان بچوں کو دیکھوں گی نا مجھے سکون مل جائے گا. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے. وہ کہنے لگا جس نے وہ چیریٹی بنائی, میں نے ماں سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا. ہفتے بعد وہ اپنی ماں کو لاتا, گھر نہیں لے جاتا, وہ روڈ پہ کھڑی ہوتی, وہ اپنے بچوں کو باہر لاتا, وہ ملواتا, 10 منٹ 15 منٹ جو ملاقات ہوتی, ماں بھی کوئی چیز لاتی ہوگی. دن گزرتے گئے تو ظاہر ہے جب بچے مانوس ہونے لگے تو باتیں سنی ہوگی بیوی نے, تو ایک دن کہنے لگی آئندہ اس ماں کو نہ لانا, میرے بچے باغی ہو جائیں گے, وہ اب بھی ڈرتے ہیں. اس نے بہانہ بنایا, ماں کو کہنے لگا اے ماں میری بیوی تمہیں اب بھی قبول نہیں کرتی, تم آج کے بعد یہاں ملنے نہیں آؤ گی. بیٹے نے کوئی بات نہیں. وہ ماں کو جب چھوڑ کر واپس آیا, کچھ دنوں بعد وہ شخص کہنے لگا میری ماں مر گئی, ایک لیٹر مجھے ملا, لیٹر کے اوپر جو بات تعریف تھی نا, اصل میں آج یہ ان نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں جو بھول جاتے ہیں. یاد رکھے جب یہ سایہ چلا جائے گا نا, تیری گھر میں ماں نہیں ہوگی, تیرا باپ نہیں ہوگا, تجھے یہ بڑے یاد آئیں گے. کوئی تو میرا محسن تھا جو کھانے کا خیال کرتا تھا, پانی کا خیال کرتا تھا, لباس کا خیال کرتا تھا, جلدی گھر نہ پہنچتا. وہ کون تھا جو پوچھتے تھے بیٹا ابھی تک گھر نہیں آئے, پھر ان کی یادیں بڑی ستائیں گی. لیکن یہ تو دین ایسا ہے, یہ تو تقاضا کرتا ہے خدمت کریں, خوش رب کریم ہوتا ہے. خیر وہ بزرگ کہنے لگے میری ماں نے جو لیٹر لکھوایا تھا اس کے اوپر کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی. مجھے لکھا اے بیٹا آج بھی میں نے تجھے دل سے نہیں نکالا, بیمار ہوئی تب یہ لیٹر لکھوایا. تو لکھتی ہے اے بیٹا تو نے آج تک مجھ سے یہ نہ پوچھا تیرا رنگ کیوں کالا ہے, یہاں تو جو لوگ بستے ہیں وہ تو سفید رنگ کے ہیں, گورے رنگ کے ہیں, تو کالی کیوں ہے. تو نے یہ بھی نہ پوچھا ہے ماں میرا باپ نہیں ہے, میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے, تیری آنکھ کو کیا ہوا. وہ کہتی ہے اے بیٹا جب تو پیدا ہو گیا نا تیرا باپ مر گیا, میں نے نہ دن دیکھا نہ رات, میں تیرے لیے محنت کرتی رہی, کام کرتی رہی, نہ رنگ کی پرواہ کی, نہ اپنے حسن کی پرواہ کی, نہ جوانی کی پرواہ کی, تیرے لیے کہ ایک دن آئے گا یہ میرا سہارا بنے گا. جب تو بڑا ہو گیا تو نے مجھے گھر سے نکال دیا, اور یہ بھی نہ پوچھا ہے ماں تیری آنکھ کو کیا ہوا, یہ بھی تیری خاطر کام کرتی تھی, چوٹ لگ گئی میری آنکھ خراب ہوئی. وہ کہنے لگا جب یہ لیٹر ملا نا میں ملنے گیا, ماں نہیں تھی, وہ مر چکی تھی. تو میں نے اس وقت سوچا کہ میں کیوں نہ ایک ماں کے نام پہ تنظیم بناؤں, کسی کی ماں جو ہے روئے نہ. میں اپنی ماں کو یاد کر کے اب دوسری کی ماں کو خدمت کرتا ہوں. وہ تو دین
ان کا تھا، لیکن دین اسلام یہ تقاضا کرتا ہے۔ ہاں ایک اور بات بھی سنائی گئی کہ وہ لوگ مدر ڈے بھی مناتے ہیں، فادر ڈے بھی۔ پوچھا گیا یار تمہارے اولاد تو بڑی اچھی ہے، یہ مغرب کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا اچھی ہے؟ اچھے تو مسلمان ہیں، ہمیں سال بعد یہ ایک پھول دے دیتے ہیں، گفٹ میں کوئی چیز دے دیتے ہیں، سال تک پھر ہمیں پوچھتے نہیں۔ تمہارا دین تو کتنا شان والا ہے۔ اسلام تقاضا کرتا ہے ماں کی خدمت کرو پھر بھی رب راضی، باپ کی خدمت کرو پھر بھی رب راضی ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا خدمت ماں باپ کی کرتے ہیں خوش رب کریم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ بڑی پیاری حدیث، میں مختصر کروں گا، صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ جبیں اس کی بارگاہ میں جھکتی رہے، شعبان کا مہینہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، پھر برکت والا مہینہ، خیر والا مہینہ، رحمت والا مہینہ وہ پھر آنے والا ہے۔ میں تو کہتا رہتا ہوں اللہ بڑا کریم ہے، یہ رمضان جو عطا کیا نا وہ بھی ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ لیلۃ القدر جیسی نعمت سے نوازا صرف اس لیے کہ وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ شب برات عطا کی، میرا مالک ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ ہمیں قرآن عطا کیا، رب کریم ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ ہمیں اپنا محبوب عطا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کتنے خوش بخت وہ لوگ تھے جنہوں نے ودعا کا مکڑا دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے؟ بڑی پیاری بات آئے وہ زبان، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ سے کیا جملے نکلے تیرے اور میرے کریم رسول لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا الصلاۃ، اللہ وقت یا۔ غلام نے پوچھا تھا نا وہ کون سا کام ہے، وہ کون سا عمل ہے جس سے میرا رب پسند کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، یہ وہ کام ہے جس کو میرا رب پسند کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل ہے جو اللہ کو محبوب ہے؟ پتہ ہے آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تیرے اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ثم بر الوالدین، فرمایا پھر وہ کام جس سے میرا رب پسند کرتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات، نماز کی بات تھی تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی بات کرتے، حج کی بات کرتے، زکوٰۃ کی بات کرتے، لیکن قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جس بات کا تذکرہ کیا وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ رب راضی ہو اور وہ عمل جو میرا رب پسند کرتا ہے، آج آپ یہاں آئے ہیں، بعض لوگ ملیں گے دعا کے لیے کہیں گے، کچھ وظیفے پوچھتے ہیں، وظیفے بھی پڑھیں، ذکر اذکار بھی کریں، لیکن جو گھر میں ہے نا ماں باپ انہیں معمولی نہ سمجھنا، کبھی ان سے بھی دعائیں لینا، ان کے ہاتھ چومنا، اللہ بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ یا رسالت، رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق چاریار، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ آج آپ اس محفل کی رونق بنے، ذرا سوچو تو صحیح، جس کی آج ماں نہیں ہے کیا وہ مزہ ہے؟ جس کا آج باپ نہیں ہے اس سے پوچھنا کیا آج وہ گھر میں باہر ہے کہ نہیں؟ اور جن کے ماں باپ ہیں کیا وہ پوچھتے نہیں ہیں بیٹا دیر سے کیوں آئے، تجھے کیا ہوا؟ اگر تھوڑی سی تکلیف ہو تو ماں باپ کو نیند نہیں آتی، ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ یقین جانے آپ نے دیکھا ہوگا، دور کو چھوڑیں آپ نے سیالکوٹ کی سرزمین، باپ کو دیکھیں پرانے کپڑے ہوں گے، پرانے جوتے ہوں گے، ماں کو دیکھو پرانے جوتے ہوں گے، پرانے کپڑے ہوں گے، لیکن جب بیٹا نکلتا ہے نا شہزادہ بن کر، ماں باپ کی تو یہ خواہش ہوتی ہے بیٹا سکول جائے، کالج جائے تو کوئی دیکھے نا، وہ بات نہ کرے، نہ انہیں کپڑے کی فکر ہوتی ہے ماں باپ کو، نہ اپنے جوتوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اپنے کھانے کی پرواہ کرتے ہیں۔ ہاں ایک تمنا ضرور ہوتی ہے میرا بیٹا پڑھ لکھ جائے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو۔ خود ان پڑھ ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، سادہ ہوتے ہیں، لیکن تمنا یہی رہتی ہے میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، اعلیٰ منصب پہ فائز ہو۔ اور دوسری بات ذہن میں یہ ہوتی ہے ایک وقت آئے گا یہ میرا سہارا بنے گا۔ ہم دوستوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ضرور کریں، میں نہیں روک رہا کہ نہ کریں۔ دوستوں کے لیے ہماری گاڑیاں حاضر ہوتی ہیں، موٹر سائیکل حاضر ہوتے ہیں، خون مانگے تو خون حاضر، اچھی بات ہے دوست آنا، لیکن جو دنیا میں لانے کا سبب بنے آج ہم ان کو کیوں بھول گئے؟ اپنے محسن وہ وقت یاد کریں
وہ کون تھے جب صرف انسان سانس لے سکتا تھا تیری غذا کا اہتمام کون کرتا تھا؟ تیری گرمی میں تیرا خیال کون کرتا تھا؟ سردیوں سے تمہیں کون بچاتا تھا؟ تو تجھے ایک ہی چیز ہستی نظر آئے گی، وہ تیرے ماں باپ ہیں۔ عام موسم کے لیے بہت کچھ کرتے ہو، ضرور کرنا، لیکن جو دنیا میں لانے کا سبب بنے اور جب سانس لینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو پھر جس نے تیرا خیال رکھا آج اس کا بھی حق ہے، اس کی خدمت کر، اس کے ہاتھ چوم، یقین جان تیرے دل کو سکون ملے گا، تیرے گلشن میں بہار آئے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پہلی بار سوال کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے میرا رب خوش ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی تیرے اور میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ جب غلام نے دوبارہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا کام ہے جس سے میرا رب پسند کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم بر الوالدین، فرمایا پھر ماں باپ کی نوکری کرنا، سبحان اللہ، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ غلام نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا کام ہے جو رب کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا پھر رب کی راہ میں جنگ لڑنا۔ فرمایا یہ وہ کام ہے جس سے میرا رب پسند کرتا ہے۔ اور یقین جانے تم تو عظیم لوگ ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، تم تو مصطفیٰ والے ہو، صحابہ والے ہو، سبحان اللہ، اہل بیت والے سبحان ہو، اللہ، اولیاء کاملین والے ہو۔ تو جن شیوخ کے ساتھ تمہاری نسبت ہے ان کی زندگی کو پڑھنا کہ وہ کیا درس دیتے تھے۔ میرے حضور محبوب المشائخ، محبوب ملت، سبحان تاجدار وادی عزیز شریف، آپ کے بعد چیدہ باتیں جب ہم سنتے تھے نا کہ جو شیخ کا حکم ہوتا تھا اپنے بزرگوں کا اس کا تعمیل کرتے، حکم کے انتظار کرتے، اور الحمدللہ ہم نے بھی اپنی ماں باپ کے پاؤں کو چوما، آج دنیا ہمیں بھی عزت دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں عزت نصیب ہو، وظیفے ضرور پڑھیں، لیکن جس کے لیے رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، مسجد میں سجدے تو کرتے ہو، تلاوت تو کرتے ہو، لوگوں کا خیال تو کرتے ہو، کہیں تیری ماں بھوکی تو نہیں ہے، کہیں اسے دوائی کی ضرورت تو نہیں ہے، دوستوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہو، کم از کم ماں باپ کی خدمت کرنا، اللہ بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ سنتے ہو علماء سے بڑی پیاری بات، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ یہ درد دل تھا کیونکہ آج ہمارے نوجوان بھولتے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ بھی اس لیے ہوا ہمارا رشتہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا نا، وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم میں کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے مالک جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ جنت میں بڑی قابل توجہ بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ کریم نے فرمایا فلاں شہر میں ایک قصاب رہتا ہے، اس کی دکان ہے، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ فلاں شہر میں بازار میں ایک دکان ہے، وہ بھی قصاب، گوشت کاٹتا ہے، قصاب ہے۔ آپ چل پڑے کہ دیکھ کر آتا ہوں وہ کرتا کیا ہے، اس کی عبادات کیا ہے، اس کے وظیفے کیا ہیں کہ قیامت کے دن وہ میرا ساتھی ہوگا۔ بڑی قابل توجہ بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام چل کر آئے، جب آ کر ایک سائٹ پہ کھڑے ہو گئے، دیکھتے رہے، دیکھا کہ کوئی خاص کام تو نہیں ہے، لوگ آتے ہیں پیسے دیتے ہیں، گوشت لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جب اس نے سامان کلوز کیا، گوشت سے فارغ ہوا، تو جب گھر جانے لگا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ملے، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ہستی کون ہے، تھا تو قصاب پر مقدر کا دھنی جسے آج اللہ کے نبی ملنے تشریف لائے تھے۔ اس کے فرمانے لگے کہ اے قصاب میں آج تیرا مہمان ہوں۔ اچھا مہمانی کے لیے نہیں گئے تھے، وہ دیکھنے گئے تھے کہ کیا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہ گھر آیا، اس نے کھانا تیار کیا، پھر آپ نے کیا دیکھا، کمزور سے ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں، ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں، وہ نوجوان، وہ خوش بخت قصاب ان کو اپنی گود میں رکھتا اور انہیں کھانا دیتا۔ وہ جب کھانا ماں کھا لیتی نا، اس کی لب حرکت کرتے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی ماجرا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے قریب آئے تو اس کی جو ماں تھی نا، وہ 2 دعاؤں سے نوازتی تھی اس قصاب کو۔ ایک بات وہ یہ کہتی کہ میرے مالک میرے بیٹے نے میری بڑی خدمت کی ہے، میرا بڑا خیال رکھا ہے، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، اے میرے مالک اسے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، جب وہ کھانے پینے سے فارغ ہوا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مبارک دی، تجھے مبارک ہو،
تیری ماں کی دعاؤں کو رب کریم نے قبول کر لیا ہے۔ پہلی بات، میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تو کیا کرتا ہے، تو ان کی خدمت کرتا ہے اور تو اس سے تیرا رب خوش ہو گیا ہے، اور تیری ماں کی یہ عرضیاں، یہ دعائیں اللہ نے قبول کر لی۔ پہلی دعا تیری ماں یہ کرتی تھی کہ اے میرے مالک، میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کروا دے۔ تو نے تو پوچھا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہوں۔ تیری ماں کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اور دوسری بات، تیری ماں تجھے یہ دعا دیتی تھی کہ میرے مالک جنت میں اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے۔ اللہ کریم نے یہ دعا بھی قبول کر لی، اور یہ خوشخبری میں سناتا ہوں کہ میرے رب نے فرمایا ہے فلاں قصاب جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ یقین جانے اگر ہم خدمت کریں گے نا، اللہ ہمیں بھی مقام عطا کرے گا۔ نماز پڑھ لینا، محفل سجانا بڑی بات ہے، لیکن ہم بھول گئے۔ پنجابی شاعر نے بڑی پیاری بات کی کہ جس گل لئی سانو رب کلیا او کرنا یاد نہ ریا، اسی پہ گئے جیتن دے چکراں وچ تے سن ہرنا یاد نہ ریا، تے ساری عمر سیف ادھار چ گزری تے سن برنا یاد نہ ریا، فانی دنیا وچ انج دل آیا سانو مرنا یاد نہ ریا، اسی پہ گئے جیتن دے چکراں وچ تے سن ہرنا یاد نہ ریا، تے جس گل لئی سانو رب کلیا او کرنا یاد نہ ریا۔ تو فرمایا وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتا ہے عبادت میری کرنا، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ مہربانیاں کرنا، اللہ بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی راضی ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو جان ٹوٹے پھوٹے جملے عرض کیے ہمیں سن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت بلا کھو سلام، مصطفیٰ جان رحمت بلا کھو سلام، شمع بز میں ہدایت بلا کھو سلام، مصطفیٰ جان رحمت بلا کھو سلام، شمع بز میں ہدایت بلا کھو سلام، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، جن کے طلبوں کے بوسے لیے عرش نے، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الہی صدقے آل رسول اللہ، یہ سلام آج لانا ہو قبول، اللہ 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 اللہ
ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. میرے مالک مل بیٹھنا، ذکر اذکار، درود و سلام دے تحفے اے بزم عظیم بارگاہ قبول و منظور فرمائی. اے دی برکت مالک سڑیاں غلطیاں معاف فرما، قصور بخش دے. جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائی، بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرمائی. میرے مالک تو کتنا کریم ہے، کرم فرمایا ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے جتنے احباب آئیں سب دی حاضری قبول فرمائی، سب دی جولیاں خیر نال بھر دے. جنہوں دوستوں دعاوں واسطے آکھیا میسیج بھیجے، پیغام بھیجے، جو گھریں بیمار ہیں ہاسپیٹل یا شافع علی مراز یا دافع البلیات، سب دیاں بیماریاں دور کریں، دکھیاں دے دکھ دور کر. جنہاں دیاں گوداں خالی ہیں میرے مالک انہاں دیاں گوداں نو آباد کر دے. میرے مالک جڑی بیٹیاں کان پریشان ہیں بیٹیاں دے نصیب اچھے کریں. جو قرضیں دے بوجھ تھلے دبے نے قرضیں تو نجات عطا کریں. میرے حضور محبوب ملت نو صحت عطا فرمائیں، آپ دا سایہ صدا سلامت رکھیں. میرے مالک سنت منگن دا بھل نہیں ہوندا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سب تے کرم فرمائیں. ساڑھے جوانہ دی خیر فرمائیں، نیک بنائیں، والدین دا فرما بردار بنائیں. بالخصوص میرے حضور قبلہ عالم دے درجات بلند فرمائیں، آپ دے فیضان نوان فرمائیں. ساڑھے کافی سارے ساتھی جو اس دفعہ محفل دی رونق نہیں، بابا رزاق صاحب، راول عاقل صاحب، میرے مالک انہوں نے درجے بلند کریں. صوفی منظور صاحب، صوفی اکرم صاحب، صوفی بشارت صاحب، صوفی اعجاز صاحب، میرے حضور جتنے سنگی ساتھی چلے گئے سب دی بخشش کریں مالک، سب دے درجات بلند کریں. میرے مالک جنہوں نے کوئی نہیں پڑھ کے بخشن والا انہوں نے بھی بخشش فرما. میرے مالک جو دوست بھی نیک ارادے لائے کے آئیں، نیک آیتیں لائے کے آئیں، کام کار چھوڑ کے، دھندے چھوڑ کے، نیندراں چھوڑ کے، قریب تو دور تو سفر کر کے آئیں، مالک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سب دی دلی نیک تمنا پوریاں کریں. اس شہر دی خیر فرمائی، عالم اسلام دی خیر فرمائی، ساڑھے ملک نو سلامت رکھیں، قائدین نو اچھے فیصلے دی توفیق عطا کریں. میرے مالک سب تے رہ فرمائی. بے نماز ہیں نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائی، بے ذکر ہیں ذکر دی توفیق عطا فرمائی، بے روزگار ہیں اچھے روزگار نصیب فرمائی. میرے حضور دے فیضان نوام فرمائی. صوفی صاحب دے حال تے رحم کریں. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. صوفی اسلام صاحب ہوا کرتے تھے، میرے مالک انہوں نے درجے بلند کریں. حاجی فضل کریم صاحب ہو جتنے چاہن والے مبتلے چلے گئے سب دی بخشش کریں. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلیہ وسلم.